أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وأهل بيته وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ۔ سب سے پہلے میں آپ سب بہنوں کو اس آن لائن محفل میں، آن لائن حلقہ درود درس قرآن میں خوش آمدید کہتی ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو جو ہے اپنی بارگاہ سے خاص رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے اور اسی طرح اپنے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ قبول فرمائے۔ پچھلے درس میں ہم نے بات کی تھی تربیت پر، الحمدللہ، اور اس دفعہ ہم قرآن مجید کی تلاوت پر، قرآن مجید کی تلاوت کی فضیلت پر بات کریں گے، کیونکہ الحمدللہ ہمارے پاس قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام موجود ہے جس میں دنیا اور آخرت دونوں کو سنوارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمام تر معاملات جو ہیں وہ قرآن مجید میں عطا فرما دی ہیں۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ قرآن مجید سے جو ہماری دوری ہو گئی ہے ہمیں واپس پلٹنا ہے قرآن مجید کی طرف، اور قرآن مجید سے ہمیں رحمتیں اور برکتیں جو ہے وہ سمیٹنی ہیں۔ کائنڈلی جن بہنوں کے جو ہے وہ میوٹ نہیں ہیں وہ پلیز اپنی طرف سے میوٹ کر دیں، کیونکہ اس طرح سے پھر ڈسٹربنس ہوتی ہے جب آوازیں آتی ہیں اندر۔ تو جن لوگوں نے اپنے موبائل میوٹ نہیں کیے ہوئے وہ پلیز میوٹ کر دیں، بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ یونس میں ارشاد فرمایا، یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ یونس میں اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے، اے لوگو، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت اور ان بیماریوں کی شفا آ گئی ہے جو سینوں میں پوشیدہ ہیں، اور ہدایت اور اہل ایمان کے لیے رحمت بھی۔ یعنی اللہ پاک سورہ یونس میں ارشاد فرما رہا ہے کہ لوگوں، تمہارے پاس قرآن مجید آ گیا ہے۔ یہاں پر جو بات ہو رہی ہے کہ بیماریوں سے شفا یابی کے لیے اور اہل ایمان کے لیے ہدایت اور رحمت، تو اللہ پاک یہاں پہ قرآن مجید کو ہمارے لیے ہدایت اور رحمت فرما رہا ہے، بیان کر رہا ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ پاک نے نازل فرمائی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ہمارے تک پہنچی۔ اسی طرح سے ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ المائدہ میں، یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سورہ مائدہ میں، اے اہل کتاب، بے شک تمہارے پاس ہمارے یہ رسول
یعنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، تشریف لائے ہیں جو تمہارے لیے بہت سی ایسی باتیں واضح طور پر ظاہر فرماتے ہیں جو تم کتاب میں سے چھپائے رکھتے تھے، اور تمہاری بہت سی باتوں سے درگزر بھی فرماتے ہیں۔ بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گیا ہے، اور ایک روشن کتاب یعنی قرآن مجید۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے روشن کتاب اور نور دونوں چیزوں کی بات کی، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے نور کی بات کی تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کی، اور جب روشن کتاب کی بات کی تو وہ قرآن مجید کی بات کی۔ یہاں پر سورہ المائدہ آیت نمبر جو ہے وہ 15 ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا، ہمیں یہ بات سمجھ آئی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں قرآن مجید نازل کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ہمارے تک آپ کے وسیلے سے پہنچا، یہ ہدایت والی کتاب ہے، یعنی ہمیں اس کتاب سے ہدایت پانی ہے، اور ہمیں اپنے روزمرہ جتنے بھی معاملات ہیں وہ قرآن مجید کے مطابق ہمیں گزارنے ہیں۔ اسی طرح سے ہم حدیث مبارکہ میں بھی دیکھ لیتے ہیں، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کسی شے کے لیے ایسا حکم نہیں دیا جس قدر تاکید کے ساتھ اپنے محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوبصورت لہجے اور نغمگی کے ساتھ بلند آواز سے قرآن مجید پڑھنے کا حکم فرمایا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں جو ہے وہ یہ حدیث مبارکہ جو ہے وہ آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوبصورت آواز کے ساتھ قرآن مجید پڑھنے کا حکم دیا، یعنی ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کو خوبصورتی کے ساتھ، خوبصورت آواز کے ساتھ تلاوت کیا کریں۔ اسی طرح سے جو ہے وہ بہت ساری حدیث ہیں، لیکن ہم یہاں پر جو ہے وہ ایک دو کو دیکھیں گے۔ اسی طرح سے ایک اور جگہ پر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جس کے دل میں قرآن کریم کا کچھ حصہ بھی نہیں وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ ترمذی میں، سنن میں جو ہے وہ یہ حدیث مبارکہ آئی ہے کہ اگر کسی دل میں قرآن مجید کا کچھ حصہ بھی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دل جو ہے وہ ویران گھر ہے، وہ دل بالکل ویران ہے، کیونکہ اس دل میں قرآن مجید ہی نہیں ہے، تو اس دل کو ویران گھر کی طرح کہا گیا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور جگہ پر جو ہے وہ حدیث مبارکہ ہے، حضرت عبداللہ سے جو ہے وہ روایت ہے، وہ فرماتے ہیں، بے شک یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا دسترخوان ہے، پس جو اس دسترخوان میں شامل ہو گیا اسے امن نصیب ہو گیا۔ یعنی جس نے قرآن مجید کو سمجھ لیا، جس نے قرآن مجید سے محبت کی، جو قرآن مجید سے پیار کرتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ امن نصیب ہوگا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن روز قیامت شفاعت کرنے والا ہے جو مقبول ہوگی، اور اللہ تعالیٰ سے بندہ نافرمان کا شکوہ کرنے والا ہے جو سنا جائے گا، جس نے اسے اپنا امام بنایا یہ اسے جنت میں لے جائے گا۔ یعنی قرآن مجید کی بات ہو رہی ہے کہ قرآن مجید جنت میں لے جائے گا، اور جس نے اسے پشے پشت ڈال دیا، یعنی جس نے اس کو پسے پشت ڈال دیا، یعنی اس پر دھیان نہ دیا، نہ پڑھا، یہ اسے جہنم کی طرف لے جائے گا، جہنم کی طرف ہانک کر لے جائے گا، یعنی جہنم کی طرف لے جائے گا۔
اب یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے کہ قرآن مجید سے جو محبت کرے گا، جو قرآن مجید کی تلاوت کرے گا، جو قرآن مجید کے رموز و اوقاف کو سمجھے گا، یعنی ترجمہ کے ساتھ، ظاہر ہے ہم جب صرف عربک پڑھتے ہیں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہمیں اس کا ثواب ہوتا ہے، لیکن جب ہم ترجمہ کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو تب ہمیں سمجھ لگتی ہے کہ قرآن مجید کیا بات کر رہا ہے، قرآن مجید میں ہمیں کیا فرمایا جا رہا ہے۔ تو یہاں پر یہی بات ہو رہی ہے کہ جو کوئی قرآن مجید سے محبت کرے گا، جو کوئی قرآن مجید کی تلاوت کرے گا، اس کو سمجھے گا، تو قرآن مجید قیامت والے دن اس کی شفاعت فرمائے گا۔ اور جب قرآن مجید شفاعت فرمائے گا تو آپ کو پتہ ہے یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ضرور شفاعت قبول فرمائے گا، اور وہ شخص جو ہے وہ جنت کی طرف جائے گا، یعنی اس کو قرآن مجید جنت کی طرف لے کر جائے گا۔ اب یہاں پر میں نے آپ کو قرآن مجید سے بھی آیات جو ہے وہ تلاوت کر کے بتائیں کہ قرآن مجید ہمارے لیے کیا ہے، اور اسی طرح سے حدیث مبارکہ سے بھی ہم نے سمجھا۔ اب ہم جو ہے وہ ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ جی قرآن مجید کی فضیلت حدیث مبارکہ میں کیا ہے، اور قرآن مجید خود، قرآن مجید جو ہے وہ کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے قرآن مجید کے متعلق۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ہم قرآن مجید سے کتنے دور ہیں۔ آج ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہمیں قرآن مجید سے اپنا رشتہ مضبوط کرنا ہے، ہمیں قرآن مجید کے فضائل جو ہیں وہ ان سے برکتیں لینی ہیں، اور ہم نے قرآن مجید کی طرف رجوع کرنا ہے۔ جب ہم قرآن مجید کی طرف رجوع کر لیں گے، ہم قرآن مجید کو محبت کے ساتھ اپنا لیں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن مجید کی طرف رجوع کرنا ہمیں اللہ کے قریب کر دے گا، قرآن مجید کی طرف رجوع اللہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ جب ہم قرآن مجید کی طرف جائیں گے، اس دور میں، اس ٹائم پر جو ہماری قرآن مجید سے دوری ہو گئی ہے، ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہمیں رجوع القرآن کس قدر ضروری ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ہم نے صرف یہ سمجھا اور یہ جانا کہ یہ کتاب جو ہمارے پاس ہے قرآن مجید، ہم نے صرف یہی جانا کہ یہ قرآن مجید ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، اور ہم نے اس کو لا کر اپنے گھروں میں جو ہے وہ اونچی جگہ پر سجا دیا۔ ہم نے صرف یہی جو ہے وہ کیا کہ ہم نے ادب کرنا ہے، ہم نے قرآن مجید کو بہت اونچا رکھنا ہے، اور جب کبھی رمضان آیا تو ہم نے قرآن مجید کو کھول کر مقابلے پر ہم نے جو ہے وہ 2 3 4 5 قرآن پاک جو ہے وہ ختم کر لیے، روز ہم نے 3 3 4 4 جو ہے وہ پارے پڑھ لیے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ قرآن مجید ہم سے کیا بات کر رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جو قرآن مجید، ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور جب ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں گے ترجمہ کے ساتھ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کلام کر رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے کلام کو پڑھ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں جب کوئی آپ کا پیارا، آپ کے بہن بھائی، آپ کے والدین آپ کو خط لکھتے ہیں، آپ کتنی محبت کے ساتھ اس کو پڑھتے ہیں، آپ بار بار پڑھتے ہیں، تو آپ یہی سمجھیں کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پاس ایک آیا ہوا تحفہ ہے، جس کو ہم نے محبت کے ساتھ پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے کہ بات کیا ہو رہی ہے، معنی کیا ہے، ہم نے ان پہ توجہ دینی ہے، کیونکہ قرآن، ہم اس قدر خوش نصیب ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت ہمیں عطا کی ہے، کوئی اپنی صفت کسی کو دیتا ہے؟ کوئی بھی نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ہمارے پاس قرآن مجید بھیجا، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، نہ یہ خالق ہے اور نہ ہی یہ مخلوق ہے، لیکن ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، آپ سب کے پاس ہے، آپ سب کے گھروں میں ہے، آپ ماشاءاللہ اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو ہم نے اس کو صرف یہ سمجھا کہ یہ صرف قرآن مجید ہے، ہم یہاں تک تو آئے ہی نہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور ہمارے ساتھ کلام کرتا ہے۔ جب ہم قرآن مجید کے ساتھ کلام کرتے ہیں، قرآن مجید کے ساتھ محبت کرتے ہیں، تو قرآن مجید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور ہمارے درمیان موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان بھیجی اپنی صفت۔
مثال کے طور پر ایک مثال ویسے ہی آپ کو سمجھانے کے لیے دے رہی ہوں کہ آپ لباس زیب تن کرتے ہیں. آپ نے لباس کو زیب تن کیا، لیکن وہ جو لباس آپ نے پہنا وہ لباس آپ کی صفت نہیں ہے. وہ کیسے؟ وہ اس طرح سے کیونکہ آپ لباس کو چینج کرتے ہیں. آپ ایک ہی لباس تو نہیں رکھتے، لیکن جو صفت ہوتی ہے وہ صفت جو ہے وہ چینج نہیں کی جا سکتی. جیسے آپ کا قد، آپ کی رنگت، آپ کا مزاج، یہ آپ کی صفت ہے. اب آپ اپنی رنگت نہیں اتار سکتے، آپ اپنے قد کو کچھ نہیں کر سکتے، یعنی یہ آپ کی ذات کا حصہ ہیں اور یہ آپ کی صفت ہے. اسی طرح سے جو قرآن مجید ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور اللہ تعالیٰ، آپ دیکھیں کہ ہماری کتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عطا فرما کر ہمیں تحفے میں دی، ہمارے پاس بھیجی. تو اب یہ تو ہمارے اوپر رہا کہ ہم اس صفت سے کتنی محبت کرتے ہیں اور کتنے فجوز و برکات جو ہے وہ ہم قرآن مجید سے حاصل کرتے ہیں. کیونکہ اگر ہم قرآن مجید سے جڑ جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے جڑ جائیں گے، ہم اللہ تعالیٰ کی ذات سے جڑ جائیں گے. اور جس کے دل میں قرآن مجید آ جائے گا اس کا مطلب ہے کہ اس دل میں نور آ جائے گا، اس دل میں اللہ تعالیٰ کی رحمت آ جائے گی. اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جس دل میں اللہ کی رحمت آ جائے گی وہ دل پھر کوئی عام دل تو نہیں رہے گا. کیوں؟ کیونکہ اس دل میں تو اللہ کی رحمت ہوگی، اللہ کا نور ہوگا، کیونکہ قرآن مجید خود ایک نور ہے، خود ایک رحمت ہے. تو وہ دل تو زندہ ہو جائے گا. ہم نے پڑھا نا کہ جس دل میں قرآن مجید کا کچھ حصہ بھی نہیں ہے وہ دل ویران گھر کی طرح ہے. اس کا مطلب ہے جس دل میں قرآن مجید آ گیا، جس دل میں یہ نور آ گیا، وہ دل زندہ ہو گیا. تو جو جس قدر قرآن مجید سے محبت کرے گا، جو جس قدر قرآن مجید میں ڈوبے گا، اس کا مطلب ہوگا کہ وہ اس قدر اللہ کی ذات سے جڑے گا، وہ اس قدر اللہ تعالیٰ کے قریب ہوگا. ہم قرآن مجید سے جتنی محبت کریں گے، ہم جتنا پیار کریں گے قرآن مجید سے، جتنی ہم جو ہے وہ معرفت حاصل کریں گے، اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت اور معرفت حاصل ہوگی. تو کون نہیں چاہے گا کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے وہ نصیب ہو؟ کیونکہ ہمارے پاس تو ہمارے سامنے قرآن مجید موجود ہے. اگر ہم قرآن مجید میں ڈوب جائیں گے، اگر ہم قرآن مجید کے معنی کو سمجھیں گے، قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، قرآن مجید کے احکامات میں ڈوب جائیں گے اور قرآن مجید کو مکمل رموز و اوقاف کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے، سچے دل کے ساتھ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن مجید بھی ہمارے دلوں میں سما جائے گا اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے در سے بہت ساری رحمتیں اور برکتیں نصیب ہوں گی. کیونکہ اللہ تعالیٰ سے جو کوئی پیار کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے سچے دل سے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی مجلس میں چلا جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم قرآن مجید کو تمام احکامات کے ساتھ تلاوت کریں گے، ترجمہ کے ساتھ، ہر روز ہم چاہے قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کریں، لیکن ہم اس کو سمجھیں، ہم ترجمہ کے ساتھ تلاوت کریں، ہم واپس پلٹیں قرآن مجید کی طرف، اپنا رشتہ ہم قرآن مجید سے جوڑیں اور اس کو مضبوط کریں. کیوں؟ کیونکہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی صحبت میں لے جائے گا ہمیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی صحبت اختیار کریں، اللہ تعالیٰ سے ہم محبت کریں، اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے، تو ہمیں قرآن مجید کی صحبت میں بیٹھنا پڑے گا. قرآن مجید سے اپنے ٹوٹے ہوئے تعلق کو دوبارہ سے بحال کرنا ہوگا، اس کو مضبوط کرنا ہوگا، قرآن مجید سے محبت کرنی ہوگی، پیار کرنا ہوگا، قرآن مجید کی معرفت حاصل کرنی ہوگی. تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کی صحبت نصیب ہو جائے گی.
ہم اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے گا، ہم اللہ تعالیٰ کی مجلس میں چلے جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے. جب ہم اللہ کے کلام کو محبت کے ساتھ پڑھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گے. الحمدللہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے قرآن مجید ملا، اور قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق بھی ہیں. سارا کا سارا قرآن مجید جو ہے وہ الحمد سے لے کے والناس تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے در سے کتنی محبت، رحمتیں اور برکتیں نصیب ہوں گی. یہی پیغام خود اللہ تعالیٰ کا ہے، قرآن مجید کا ہے، حدیث مبارکہ کا ہے، اور یہی پیغام ہم منہاج القرآن کے پلیٹ فارم سے ساری دنیا میں عام کر رہے ہیں. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری تحریک کا نام ہی منہاج القرآن ہے، قرآن کا راستہ. تو ہمیں تو اس نسبت سے قرآن کے راستے پر چلنا ہے، قرآن سے اپنے ٹوٹے ہوئے تعلق کو بحال کرنا ہے، مضبوط کرنا ہے اپنے تعلق کو قرآن کے ساتھ. یہی پیغام حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کا ہے. اور الحمدللہ ہمارے پاس عرفان القرآن، ترجمہ عرفان القرآن کی صورت میں جو ہے وہ ترجمہ موجود ہے، جو بہت ہی آسان ترجمہ ہے. تو آج کی محفل کا پیغام یہی ہے کہ خود کا تعلق قرآن مجید کے ساتھ مضبوط کریں، قرآن مجید کے ساتھ محبت کریں. رجوع الی القرآن ہم نے جو ہے وہ اس پر ہم نے فوکس کرنا ہے اور ہم نے محنت کرنی ہے. کیونکہ اگر ہم اللہ کی ذات کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ اپنے رشتے، اپنے تعلق کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں اور صحبت چاہتے ہیں، تو ہمیں قرآن کے ساتھ اپنے ٹوٹے ہوئے تعلق کو بحال کرنا ہوگا، مضبوط کرنا ہوگا، تاکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ہمیں ڈھیروں لاکھوں کروڑوں رحمتیں اور برکتیں جو ہے وہ نصیب ہو سکیں. یہی آج کی محفل کا پیغام ہے، یہی پیغام منہاج القرآن کا ہے، حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کا ہے کہ قرآن مجید سے اپنے ٹوٹے ہوئے تعلق کو بحال کریں، قرآن مجید سے محبت کریں. ہر روز اپنی مصروفیات میں سے ٹائم نکال کر قرآن مجید کی تلاوت محبت کے ساتھ کریں، خوبصورت آواز کے ساتھ کریں، ترجمہ کے ساتھ کریں، اس میں ڈوبیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ جب ہم ایسا کرنا شروع کریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ سے ہمارے اوپر بہت ساری رحمتیں اور برکتیں قرآن مجید کے وسیلہ سے برکتوں سے نازل فرمائے گا. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.